السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے سلسلہ کرام جاری ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کی جو زبان ہے یہ اس کی عزت کی محافظ ہے۔ جو بندہ زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے وہ اس کے جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں یا جہنم کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ جماعت کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو قریباً 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لشکر سے ذرا ہٹ کے ایک طرف چل رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تخلیہ میں ہے تو کیوں نہ ان کے پاس جا کر کوئی کام کی بات، اچھی بات، نیکی والی بات پوچھ لی جائے۔ تو وہ اپنی سواری لے کر نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے اور جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ غور سے سنو، مفہوم ہے کلام کا، اے معاذ غور سے سنو، 5 وقت کی روزانہ نماز ادا کیا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے گھر کا حج کیا کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اے معاذ تجھے جنت کے دروازے پہ نہ کھڑا کر دوں؟ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کھڑا کر دے جنت کے دروازے پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ 5 وقت کی نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، نوافل کا بھی اہتمام کر لیا کرو، رمضان کے روزے تو تم رکھتے ہی ہو، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کر لیا کرو، مال کی زکوٰۃ تو تم دیتے ہی ہو، نفلی صدقات کا بھی اہتمام کر لیا کرو۔ جتنا نفلی صدقات نوافل میں لگو گے یاد رکھو جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے معاذ تجھے سب سے بڑا عمل بتا دوں؟ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے۔ اسی دوران فرماتے ہیں کہ میری نگاہ لشکر کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ کھٹکا ہوا کہ یہ دونوں حضرات بھی کوئی مسئلہ، کوئی بات پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں اور میری بات بڑی قیمتی چل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر کوئی اپنی بات کر دیں اور میری بات درمیان میں ہی رہ جائے۔ تو میں نے نبی علیہ السلام سے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جلدی سے بتا دے، سب سے بڑا عمل کیا ہے مجھے جلدی سے بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور اپنی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، معاذ میری طرف دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، شہادت والی انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور زبان کو ذرا سا جھٹکا دے کر فرمایا، اے معاذ اس کو قابو کر لو، یہ قابو میں ہے تو تمہارے سارے عمل قابو میں ہے، اور اگر یہ بے قابو ہو گئی تو سارے عمل غارت ہو جائے، یہ بے قابو ہوگی تو تمہاری نماز کو بھی ضائع کر دے گی، تمہارے روزوں کو بھی ضائع کر دے گی، تمہارے حج کو، تمہارے زکوٰۃ کو، تمہارے صدقات کو، خیرات کو، تمہارے ذکر کو، ہر چیز کو ضائع کر دے گی۔ تو دوستو، بزرگو، خواتین و حضرات، یہ جو زبان ہے اس کا ہر بول ہماری جنت بھی بنا رہا ہے اور ہماری جہنم بھی بنا رہا ہے۔ سارے فساد کی جڑ یہ زبان ہے۔ یہ کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور کسی کے دل کو توڑنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث میں واقعہ آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی علاقے میں اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو پہاڑ کی چوٹی پر ایک ڈاکو بیٹھا ہوا تھا۔ اس ڈاکو کی نگاہ پڑی کہ اللہ، اگر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، چلو ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ پہاڑ سے نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے حواریوں کی جماعت کو چیرتا ہوا ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پہنچ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے حواری جو تھے وہ بالکل ان کی صحبت میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ایک حواری کی نگاہ اس ڈاکو پر پڑ گئی اور منہ سے اون نکل گیا، حقارت سے، نفرت سے اون نکل گیا کہ ڈاکو اور اللہ کے نبی کی مجلس میں فوراً وحی آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے نبی اللہ، اللہ پاک نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ان میں ایک ڈاکو ہے اور ایک آپ کا حواری ہے۔ اللہ کی طرف سے اس ڈاکو کو ہم پیغام دے دیں کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو اب توبہ والی زندگی، نئی زندگی کا آغاز کر۔ اور اپنے حواری کو اللہ کا یہ پیغام دے دیں کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے عمل غارت کر دیے، ضائع کر دیے، تو بھی اب توبہ والی نئی زندگی اختیار کر۔ اس حواری کا جو اللہ کے نبی کی مجلس میں رہنے والا ہے، ہر وقت نورانی اور نیکیوں کے ماحول میں رہنے والا ہے، ایک ڈاکو کو دیکھ کر اون نکل جانا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس اون کی وجہ سے حواری کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے اور اس ڈاکو کو توبہ کا موقع مل گیا۔ تو گزارش یہی ہے، اس زبان کو سوچ کر استعمال کریں۔ وہ کسی دانا نے کہا ہے نا، پہلے تولو پھر بولو۔ سوچو کہ جو میرا بول نکلنے لگا ہے زبان سے، یہ کسی کی دل آزاری کا ذریعہ تو نہیں بنے گا، کسی کی غیبت تو نہیں ہوگی، کسی کا بہتان تو نہیں لگے گا، کسی کی پردہ دری تو نہیں ہوگی، کسی کے عیب تو نہیں اچھالوں گا، کسی کی لڑائی کا ذریعہ تو نہیں بنے گی، اسے جھوٹ تو نہیں نکلے گا، کسی کا حق تو نہیں غصب کروں گا۔ اس پر سوچو۔ اور اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات، جو زبان سے آج تک غلط بول بیٹھے، کسی کی دل آزاری کر بیٹھے، اللہ کی ناراضگیاں مول لے بیٹھے، اس ماہ مبارک کی برکت سے موقع ہے، معزز خواتین و حضرات، بہترین موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہی خیر کا مہینہ ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزے کی حالت میں، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، نوافل میں ہے، نماز میں ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ جب انسان کو روزے کی شدت، بھوک اور پیاس کی صورت میں محسوس ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا ہے، یہ بہترین وقت ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے اور معدے سے جو بدبو نکل رہی ہوتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نبی علیہ السلام کے ہر امتی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ بس توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ جتنی تیری نافرمانی کر چکا، زبان کے غلط بول چکا، اے اللہ تجھے تو معلوم ہے، معاف کر دے، اور آئندہ اللہ پاک سے بچنے کے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کر بیٹھے اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ سچی توبہ سے اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ پاک عافیت والا، عمل والا معاملہ فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔